بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آج آپ لوگوں کو قرض کی ادائیگی کے حوالے سے، قرض سے نجات کے حوالے سے ایک بہت ہی زیادہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آج کا یہ عمل میرا وہ ہر بھائی کر لے، میری وہ ہر بہن کر لے، میرا ہر وہ دوست کر لے جس نے کسی سے ادھارے پیسے لیے ہوئے ہیں، کسی سے قرض لیا ہوا ہے، چاہے وہ 1000 روپیہ ہے، چاہے وہ 50,000 روپیے ہیں، چاہے وہ 1,00,000 روپیے ہیں، چاہے وہ 1 کروڑ ہی کیوں نہ ہو، جتنا بھی قرض لیا ہوا ہے، آپ آج کا یہ ایک رات کا عمل کر لیں، انشاءاللہ میرا مالک، میرا پروردگار آپ کے لیے دولت کی ندیاں بہا دے گا، دولت کی نہریں جاری ہو جائیں گی، اور آپ کے پاس اتنا رزق آ جائے گا، اتنی دولت، اتنا پیسہ اللہ پاک عطا فرما دے گا، جتنا بھی قرض ہوگا وہ سارے کا سارا اتر جائے گا۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے آج ہم جس مہنگائی کے دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں اپنے کسی نہ کسی کام کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ہم کسی سے قرض کے طور پر پیسے لے لیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، جو میرے بھائی، میرے دوست، احباب کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ کسی سے ادھارے پیسے لے لیتے ہیں، ان کو کاروبار کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور ان کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کاروبار کی پلاننگ کی نہیں ہوتی، کاروبار کے بارے میں کچھ سمجھا ہی نہیں ہوتا، اور وہ ادھارے پیسے لے کر کوئی کام شروع کر لیتے ہیں اور ان کو نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا جو قرض ہوتا ہے، جو پیسے ہوتے ہیں، وہ ان کے ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہر آدمی بڑی ہی مشکل میں ہوتا ہے، بڑی پریشانی میں ہوتا ہے کہ اب اس کو کیسے حل کیا جائے، کیسے کسی کے پیسے واپس کرے گا۔ اتنی مہنگائی ہے، اپنے اخراجات پورے ہی نہیں ہوتے، اپنے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے، تو اب وہ قرض کیسے واپس کرے گا اور قرض سے کیسے نجات ملے گی؟ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 6 یا 7 سال سے اپنا کاروبار کر رہا تھا، 6 سالوں سے میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا تھا، جو کہ اترنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ اس میں میری ہی غلطیاں تھیں، جس کی وجہ سے مجھے نقصان اٹھانا پڑا، مجھے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ میں کافی روحانی عاملوں کے پاس گیا، ان سے ملا، اور کافی عمل بھی میں نے کیے ہیں۔ میرا کاروبار تو چل رہا تھا، لیکن آمدنی اتنی نہیں تھی کہ جس سے میرے گھر کی ضروریات پوری ہو جاتی، یا جو قرض تھا اس سے مجھے نجات مل جاتی۔ سارے کا سارا قرض وہیں کا وہیں رہا، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جو قرض دار تھے وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے تھے کہ ہمارا قرض واپس کرو، ہمارے پیسے واپس کرو۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ بھائی کہنے لگے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل اس حوالے سے بتایا جائے کہ ہمارا قرض اتر جائے۔ تو محترم دوستو، ان کو ہم نے یہ عمل بتایا، جو عمل آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے رات کو یہ عمل پڑھنا شروع کر دیا، سالوں کا قرضہ چند ہی دنوں میں ختم ہو گیا۔ محترم دوستو، آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ وہی عمل ہے جو اس بھائی صاحب کو ہم نے بتایا تھا۔ اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، آپ نے کبھی بھی اللہ پاک کی ذات سے مایوس نہیں ہونا۔ ہر تکلیف، ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہمیں کر لینا چاہیے، اس کو اس مشکل وقت میں زیادہ یاد کرنا چاہیے،
استغفار کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور ہمیں مشکلات سے نکال دے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو کسی بھی عمل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ یہ عمل کر لیں گے۔ آپ اللہ عز و جل کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے آج کا یہ عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو یقین مانیے کہ جتنا بھی قرض کا بوجھ ہوگا وہ سارے کا سارا اتر جائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرض تو ہوتا ہی ہے۔ میرے بھائی، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اخراجات کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، بچے رات کو بلک بلک کر سو جاتے ہیں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، آج کا عمل میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اس سے انشاءاللہ عز و جل قرض تو اترے ہی گا، ساتھ ساتھ آپ کی روزی میں بھی برکت ہوگی، آپ کے گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے ایسی مدد فرمائے گا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ مالا مال اور امیر و کبیر بن جائے گا۔ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ ارادہ کر کے دیکھیں، نیت پاک اور صاف رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیے گا کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو شخص غریب ہے، قرض دار ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، تنگ دست ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے۔ اس عمل کو وہ خود بھی پڑھے اور سب گھر والوں کو یہ کہے وہ بھی اس کے ساتھ مل کر پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں میں آپ کا قرض بھی اتر جائے گا۔ یہ عمل آپ کو چند ہی دنوں میں غریبی سے نکال دے گا، آپ انشاءاللہ عز و جل مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، بندے کے گمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ نے یقین کامل رکھنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کی نیت صاف ہو، آپ کو پورا بھروسہ اور اعتماد ہو اس عمل پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے آپ نے پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل کر لینا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ سے گزارشات کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، پنجگانہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، وظائف تو کرتے رہتے ہیں، لیکن پنجگانہ نمازیں جو ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہیں، ہم پنجگانہ نمازیں بالکل بھی نہیں پڑھتے، اور ساتھ ہمارے گھروں میں سالوں گزر گئے قرآن مجید، قرآن پاک رکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب ہے جو ہر چیز کے لیے شفا ہے، اس کے اوپر مٹی جم چکی ہے، ہم اس قرآن پاک کو بھی کھول کر نہیں پڑھتے، ہم اللہ عز و جل کا ذکر بھی نہیں کرتے، نہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ہی ہم پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، اور نہ ہی استغفار کی کثرت کرتے ہیں، اور وظائف ہم رات دن ہم کر کر کے تھک چکے ہیں، نہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور نہ ہی ہمارے مسائل ختم ہو رہے ہیں، اور نہ ہی ہماری پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں۔ تو محترم دوستو، آپ نے وظائف بھی کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ پنجگانہ نمازیں بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت بھی کریں۔ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسا کرم فرمائے گا، کسی بھی چیز کی کمی آپ کو نہیں رہے گی۔ محترم دوستو، اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔
بہت ہی چھوٹا سا اور بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ نے نیت سب سے پہلے کر لینی ہے۔ آپ نے محترم دوستو اس عمل کو رات کو ایک تسبیح کے اوپر پڑھ کے سو جانا ہے۔ آپ نے مسلسل 7 دن تک کرنا ہے، اور اس سے زیادہ بھی آپ اپنی دولت کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں جتنا بھی قرض ہوگا وہ اس عمل کی برکت سے اتر جائے گا۔ محترم دوستو، آپ نے باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تسبیح لینی ہے اور آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر یہ الفاظ پڑھنے ہیں: استغفر اللہ یا لطیف یا فتاح۔ یہ ایک بار ہوئے تسبیح کے ایک دانے کے اوپر یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اور دوسرا دانہ لینا ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ یا لطیف یا فتاح، پھر تیسرے دانے کے اوپر پڑھنا ہے استغفر اللہ یا لطیف یا فتاح۔ محترم دوستو، اس تلفظ کے ساتھ جس طرح میں نے پڑھا آپ نے بھی پڑھ لینا ہے۔ جب ایک تسبیح پوری ہو جائے پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اور جب یہ عمل کرنا ہے ہر بار آپ نے دعا کر لینی ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے قرض کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اور اس فقیر کو بھی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھ لینا ہے۔ تو محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور قرض سے آپ کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ آپ کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔